صحیح عقیدہ کیا ہے اور صحیح نظریہ کیا ہے؟ فرمایا لوگو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہے تو آدم کی مثال سامنے رکھو۔ جس اللہ نے آدم کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا، وہ کلمہ کن سے آدم کو وجود بخشا، اسی اللہ نے کلمہ کن سے مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشا ہے۔ کلمہ کن اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا، آدم پیدا ہوئے، کلمہ کن اللہ کا حکم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ویسے یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے 4 طریقے، انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی عورت کے اللہ نے انسان کو پیدا فرما دیا۔ وہ سب سے پہلا انسان جو بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی عورت کے اللہ نے پیدا فرمایا، وہ انسان کون ہے جی؟ آدم علیہ السلام۔ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے۔ اور دوسرا انسان مرد تو ہے، اللہ نے مرد میں سے بغیر کسی عورت کے انسان کو وجود بخشا۔ مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عورت کے انسان کی تخلیق فرمائی، وہ سیدہ طیبہ حوا علیہ السلام ہیں کہ حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی کہ مرد ہے، مرد کی بائیں پسلی سے اللہ نے عورت کو پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی عورت کے، حوا کو بغیر کسی عورت کے مرد سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ عورت ہے بغیر کسی مرد کے اللہ نے عورت میں سے انسان کو پیدا فرمایا، اور وہ انسان کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور چوتھا طریقہ یہی ہے جو عام طریقہ ہے، خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ مرد اور عورت، اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے امتزاج سے، مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ انسان کو وجود بخشتے ہیں۔ یاد رکھیں پہلے 3 طریقے قدرت خداوندی کا اظہار ہے، اور چوتھا طریقہ قانون خداوندی کا اظہار ہے۔ قدرت الہیہ پہلے 3 طریقوں میں ہے، اور قانون الہیہ آخری طریقے میں ہے۔